غزہ پھر نشانے پر، اسرائیل نے ہزاروں ریزرو فوجی کیوں بلا لیے؟ کیا غزہ سٹی پر مکمل صہیونی قبضہ ہونے جا رہا ہے؟ کیا صہیونی عزائم کی راہ میں غزہ سٹی آخری دیوار ہے؟ غزہ سٹی پر حتمی قبضے کے لیے کتنے ماہ کی ڈیڈ لائن مقرر کی گئی ہے؟ اسرائیلی فوجیوں میں بددلی کیوں پھیل رہی ہے؟ کیا باقی ماندہ اسرائیلی یرغمالی قتل کر دیے جائیں گے؟ آخر دنیا بھر میں اسرائیلی جنگی منصوبوں کی صرف مذمت ہی کیوں کی جا رہی ہے؟ کیا عالمی ضمیر بیدار ہو چکا ہے؟ کیا اقوام عالم ظالم صہیونیوں کے ہاتھ روکیں گی یا کرائسس مزید بڑھتا چلا جائے گا؟ یہ سب کچھ دیکھیے اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سجاد شفیق بٹ۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ سٹی پر دھاوا بولنے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں ریزرو فوجیوں کو اس کارروائی میں حصہ لینے کے لیے طلب کر لیا گیا ہے۔ یہ حملہ بہت بڑے پیمانے پر کیے جانے کا امکان ہے، کیونکہ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو بارہا یہ بات کہہ چکے ہیں کہ شمالی غزہ کا سب سے بڑا شہر غزہ سٹی حماس کے آخری مضبوط ترین قلعوں میں سے ایک ہے اور کوئی بھی صورت ہو اس علاقے کو صہیونی قبضے میں لے لیا جائے گا۔ نیتن یاہو نے یہ بھی اعلان کیا تھا کہ غزہ سٹی پر قبضے کے لیے یہاں پہلے سے تعینات سپاہ کافی نہیں ہوگی، بلکہ مزید 60,000 ریزرو فوجی اس علاقے میں متعین کیے جائیں گے۔ اور یہی نہیں بلکہ اسرائیل اپنے ریزرو لڑاکا دستوں کو مسلسل توسیع دیتے ہوئے ان میں مزید 20,000 فوجی بڑھائے گا۔ اس طرح غزہ سٹی پر قبضے کے اسرائیلی جنگی پلان کے مطابق ریگولر فوجیوں کے ساتھ 80,000 ریزرو فوجی یہاں بھیجے جائیں گے۔ پاگل پن پر مبنی اسرائیل کے ان جنگی منصوبوں نے غزہ میں انسانی بحران کی شدت میں مزید اضافے کی نوبت بجا دی ہے۔ غزہ کے مکین پہلے ہی شدید ترین افلاس کا شکار تھے، جبکہ مستقل اسرائیلی ناکہ بندی کے نتیجے میں بے کس فلسطینیوں کو بھوک اور پیاس کی نہ ختم ہونے والی اذیت کا سامنا ہے۔ اور اب غزہ سٹی میں اسرائیلی جنگی آپریشن کی اطلاعات کے بعد یہاں سراسیمگی پھیل گئی ہے اور ہر کوئی انتہائی خوف زدہ دکھائی دے رہا ہے۔ کسی کو معلوم نہیں کہ آئندہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ دوسری جانب غزہ کے فاقہ کشوں کی تصاویر اور ویڈیوز نے دنیا بھر میں ایک شدید ہیجانی کیفیت پیدا کر رکھی ہے۔ دنیا کے اکثریتی ممالک کے عوام صہیونیوں سے نفرت کرنے لگے ہیں اور نہ صرف اسرائیل کے خلاف بہت بڑے احتجاجی مظاہرے منعقد کیے جا رہے ہیں، بلکہ اسرائیلیوں کا سوشل بائیکاٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح فرانس، جرمنی اور برطانیہ سمیت زیادہ تر مغربی ممالک کے سیاسی اور سماجی رہنما اسرائیل کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اسی سال سپٹمبر تک فلسطین کو آزاد اور خود مختار ریاست تسلیم کر لینے کا اعلان بھی کر چکے ہیں۔ غزہ میں چونکہ قحط جیسی صورتحال پیدا کی جا چکی ہے، تو آئندہ اسرائیلی آپریشن کے نتیجے میں خوراک کے بحران کا بھی شدید ترین ہو جانے کا خدشہ ظاہر کیا جانے لگا ہے۔ پھر دوسری جانب اسرائیل کے اندر بھی مزاحمت کا عنصر جنم لے چکا ہے اور یہودیوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس خوف میں مبتلا ہے کہ نیا آپریشن شروع ہونے سے صہیونی یرغمالیوں کی زندگیوں کو لاحق خطرات مزید بڑھ جائیں گے اور حماس کی جانب سے انہیں قتل کیے جانے جیسی سنگین ترین صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ اسرائیلی فوج پہلے ہی غزہ شہر کے مضافات میں موجود ہے۔ اسرائیلی ڈیفنس کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل ایفی ڈیفرین نے کہا ہے کہ غزہ میں ایک بڑا آپریشن کیا جائے گا اور اس کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ جب سیکیورٹی کابینہ نے پہلی بار غزہ شہر پر قبضے کی منظوری دی تو اسرائیلی حکام نے اندازہ لگایا کہ اس منصوبے میں 5 ماہ یا اس سے زیادہ وقت لگ سکتا ہے، لیکن نیتن یاہو نے اپنی فوج کو یہ ٹائم لائن مختصر کرنے کی ہدایت کی ہے۔ تقریباً 2 سال تک جنگ مسلط رکھنے کے بعد اور اگلے بڑے آپریشن کے دوران کوئی انجام کار نظر نہ آنے کے بعد اسرائیل کے فوجی سربراہ نے اپنے ان فوجیوں پر اضافی بوجھ کے بارے میں خبردار کیا ہے جن میں سے اکثر کو غزہ میں لڑنے کے لیے متعدد بار بلایا جا چکا ہے۔ IDF کے چیف آف سٹاف لیفٹیننٹ جنرل ایال ضمیر نے اس ماہ کے شروع میں سیکیورٹی کابینہ کو بتایا تھا کہ فوج کو عدم استحکام اور جلاؤ گھیراؤ کا سامنا ہے، لیکن نیتن یاہو اور ان کے اتحادیوں نے اپنے ہی چیف آف سٹاف کے خدشات کو بہر صورت مسترد کرتے ہوئے نئے جنگی منصوبوں کے ساتھ
آگے بڑھنے کا اعلان کر دیا ہے۔ یروشلم کی عبرانی یونیورسٹی کی جانب سے کرائے گئے ایک تازہ سروے میں معلوم ہوا ہے کہ 40% تک اسرائیلی فوجی مسلسل لڑائی سے تنگ آ چکے ہیں اور وہ اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹنے کے خواہش مند ہیں، جبکہ صرف 13% اسرائیلی فوجی ایسے ہیں جو مستقل لڑائی کے لیے تیار پائے گئے ہیں۔ سروے کے یہ نتائج اسرائیل کی فوج کو درپیش اس ٹھوس حقیقت پر روشنی ڈالتے ہیں کہ لڑائی کا سلسلہ جاری رکھنے کی حسرت میں مبتلا اسرائیل کو فوجیوں کی کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ مختلف دیگر سروے سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ اسرائیلی آبادی کی اکثریت جنگ کے خاتمے کی حمایت کرتی ہے۔ اسرائیلی فوجی رہنماؤں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ الٹرا آرتھوڈاکس کمیونٹی کے جوان سال مردوں کو بھی لڑائی کے لیے میدان جنگ میں بھیجے تاکہ مشکلات میں گھرے فوجیوں کی مدد کی جا سکے، لیکن الٹرا آرتھوڈاکس کمیونٹی کی اکثریت نے فوجی خدمات بجا لانے سے صاف انکار کر دیا ہے اور ان کے مطالبے پر حکومت لازمی فوجی سروس کے حوالے سے الٹرا آرتھوڈاکس کمیونٹی کو حاصل وسیع استثناء پر زور دیے جا رہی ہے، جبکہ اسی سیاسی بحث و جدال کے نتیجے میں دیگر یہودی کمیونٹیز میں اشتعال پھیل رہا ہے۔ سیکیورٹی کابینہ کی جانب سے نئے آپریشن کی منظوری کے بعد اسرائیل میں ایک چھوٹی سی ریزروسٹ تنظیم کے فوجیوں نے دوبارہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ جنگی خدمات انجام دینے کے لیے حکومت کی جانب سے جاری کیے گئے فوجی احکامات کو مسترد کرتے ہیں۔ اسرائیلی ریزرو فوجیوں کی فلاح و بہبود کے لیے بنائے گئے مختلف گروپس شہریوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ کے بچے نہیں جانتے کہ خود سے کیسے انکار کرنا ہے، کیونکہ یہ مشکل ہے بلکہ یہ تقریباً ناممکن ہے، اور اسی لیے حکومت کو غزہ میں لڑائی مسلط کرنے سے روکنے کے لیے فوجیوں کے والدین کو بذات خود میدان عمل میں آنا ہوگا۔ کچھ دیگر ریزروسٹ تنظیموں نے لازمی فوجی سروس سے کھلے عام انکار کی وکالت نہیں کی، لیکن اندرون خانہ ان تنظیموں کے قائدین میں بھی اسرائیلی جنگی منصوبوں کے حوالے سے سخت تشویش پائی جاتی ہے۔ ایک اسرائیلی فوجی نے مغربی میڈیا کو بتایا ہے کہ وہ 4 مختلف تعیناتیوں کے دوران غزہ میں مسلسل 300 دن گزار چکا ہے اور اس کی آخری تعیناتی محض 1 ماہ پہلے ہی ختم ہوئی ہے، اور اب وہ فرنٹ لائن پر جانے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے۔ ایک اور صہیونی فوجی نے کہا ہے کہ وہ صدمے کی کیفیت سے دوچار ہے، کیونکہ پہلے اس جنگ کو ختم کرنے کی باتیں ہونے لگی تھیں، لیکن اب جنگ کے شعلے دوبارہ بھڑکائے جانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ متعدد اسرائیلی فوجیوں کا کہنا ہے کہ شکوک و شبہات جو 1 سال قبل پیدا ہونے شروع ہوئے تھے اب مزید مضبوط ہوئے ہیں، اور ان کی پوری یونٹس کو بھی انہی کی طرح پریشانیاں لاحق ہیں۔ صہیونی فوجیوں کے مطابق نیتن یاہو کا غزہ سٹی پر قبضے کا منصوبہ در حقیقت اسرائیلی یرغمالیوں کے لیے سزائے موت سنانے کی طرح ہے۔ اسرائیلی فوجیوں کے مطابق حماس اس طرح کے حربوں سے تباہ نہیں ہو پائے گی۔ اسرائیلی فوجیوں کا کہنا ہے کہ حکومت نے ہمیشہ کہا کہ وہ جنگ سے 2 اہداف حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایک یرغمالیوں کی واپسی اور دوسرے حماس کی مکمل شکست، لیکن غزہ سٹی پر دھاوا بول دینے سے یہ دونوں مقاصد کھو جائیں گے۔ ناظرین، اسرائیل کے پاس ریگولر فورس بہت کم ہے اور اسے ملک کی اب تک کی طویل ترین جنگ بننے والی لڑائی کو جاری رکھنے کے لیے ریزروسٹوں پر انحصار کرنا ہوگا، لیکن یہ واضح نہیں ہے کہ غزہ کے اندر فوجی ڈیوٹی کی کالز پر زیادہ تر ریزروسٹس کیا جواب دینے جا رہے ہیں، جبکہ خاص طور پر ان کے اپنے فوجی سربراہ نے خبردار کیا ہے کہ نیا جنگی آپریشن فوجیوں اور یرغمالیوں کی جانوں کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ صہیونی فوجی ترجمان ڈیفرن نے ان خدشات کو دور کرنے کی بظاہر ناکام کوشش کرتے ہوئے ایک پریس کانفرنس بلائی اور اس میں کہا کہ فوجیوں کے تحفظ کے لیے انٹیلیجنس صلاحیتوں کو بھرپور طور پر بروئے کار لایا جائے گا اور یرغمالیوں کو بچانے کے لیے بھی ہر ممکن کوشش کی جائے گی، لیکن اسرائیل بھر میں یہ بات ماننے کو کوئی عام شہری تیار دکھائی نہیں دیتا۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جنگ کے لیے بلائے جانے والے اسرائیلی ریزرو فوجیوں کو لازمی طور پر ڈیوٹی کے لیے پہنچنا ہوتا ہے اور جنگی مشنز کے لیے آمادگی ظاہر نہ کرنے پر ان کے خلاف مقدمات قائم کیے جا سکتے ہیں اور انہیں سزائیں بھی دی جا سکتی ہیں، لیکن جو ریزرو فوجی کال نوٹس کو سنجیدگی سے نہیں لیتے اور لڑائی کے لیے میدان میں نہیں نکلتے تو بھی اسرائیلی حکومت ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کرنے سے اب تک گریزاں ہی رہی ہے۔
اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے سابق چیف آف سٹاف لیفٹیننٹ جنرل ڈین ہالوٹس نے لبنان کے ساتھ 2006 کی جنگ کی قیادت کی تھی۔ انہوں نے پہلے سے ہی یہ پیش گوئی کر رکھی ہے کہ تمام ریزرو فوجی کبھی بھی ڈیوٹی کے لیے حاضر نہیں ہوں گے۔ جنرل ہالوٹس کا کہنا تھا کہ انہیں یقین ہے کہ زیادہ تر ریزرو فوجی جنگ کے لیے باہر نہیں آئیں گے اور اپنے اپنے گھروں میں رہنا ہی پسند کریں گے۔ جنرل ہالوٹس کے مطابق یہ جنگ 1 سال پہلے ہی ختم ہو چکی ہے اور نامعلوم وجوہات کی بنا پر اسے گھسیٹا جا رہا ہے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رکھنے کے لائق ہے کہ نیتن یاہو نے 1 سال سے زیادہ عرصہ قبل وعدہ کیا تھا کہ اب تک کی بدترین لڑائی ختم ہو جائے گی، جبکہ اب 18 ماہ بعد نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ نیا آپریشن اسرائیل کی طویل ترین جنگ کو ختم کرنے کا تیز ترین طریقہ ہے۔ حماس کی قیادت میں 7 اکتوبر 2023 کے حملوں کے بعد سے 22 ماہ سے زیادہ عرصہ بیت چکا ہے اور غزہ میں 20 لاکھ سے زیادہ لوگ اسرائیل کے محاصرے کے درمیان شدید بھوک، بیماری اور نقل مکانی جیسی اذیتوں کا شکار ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق پچھلے 6 ماہ سے بھی کم عرصے میں غزہ میں بچوں کی غذائی قلت کے واقعات میں 3 گنا اضافہ ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ غزہ شہر میں ہر 3 میں سے 1 بچہ غذائی قلت کا شکار ہے۔ اقوام متحدہ نے غزہ میں پھیلے قحط کو انسانی ساختہ قرار دیتے ہوئے یہ بھی واضح کیا ہے کہ یہ ایک ایسی بھوک ہے جسے مزید پھیلنے سے بآسانی روکا جا سکتا ہے۔ لیکن نیتن یاہو اس درجے کا شیطانی کردار ہے جو جھوٹ کو اپنا بنیادی ہتھیار تصور کرتا ہے۔ نیتن یاہو بار بار غزہ میں فاقہ کشی کی تردید کرتا ہے۔ ناظرین، دنیا کے 50 سے زائد مسلمان ممالک تو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، جبکہ اسرائیل کا استبدادی ہاتھ روکنے میں عالمی قوانین بھی مکمل طور پر بے اثر پائے گئے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ وقت آنے والا ہے جب اسرائیل کے اپنے فوجیوں نے ہی مزید لڑائی سے انکار کر دینا ہے اور اس طرح جنگوں کی تاریخ میں ایک انوکھا واقعہ رونما ہونے کو ہے، کیونکہ جنگیں انسانی عزم و ہمت اور استقلال سے لڑی جاتی ہیں، جبکہ اسرائیلی افواج بزدل تو ہیں ہی، لیکن اب تو وہ شدید تھکن اور بیزاری میں بھی مبتلا ہو چکی ہیں۔ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بتائیے گا ضرور، انتظار رہے گا۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔